اچھا جی ہاں، مدد علی سندھی صاحب سندھی کے معروف ادیب ہیں. ان کی بہت سی کتابیں ہیں جن میں اشو کیول رامانی پر ان کی کتاب ہے اور باقی کتابیں ہیں. تو آج کی سیشن کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ حضرآبا صاحبہ، جناب سحر انصاری صاحب، ڈاکٹر جعفر صاحب تو چلے گئے ہیں، ڈاکٹر ناظر محمود صاحب، محترم انور سن رائے، محترم منور سراج، ڈاکٹر محمد علی مانجھی، ڈاکٹر شیر ویرانی، عزیز کنگرانی صاحب، بھاگو عمرانی صاحب، حفدار سولگی صاحب، اور خاص طرح ہماری میزبان اور ہمیں یہاں مدعو کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحبہ چیئرمین پرسن نجیب عارف صاحبہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کراچی جیسے شہر میں ہمیں سب نے مدعو بھی کیا، اور یہ کانفرنس کا دوسرا دن بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بحث طلب باتیں ہوئی ہیں. اب بات یہ ہے کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کے بعد جو لٹریچر یہاں اس پر بات کی جاتی ہے تو کافی لوگوں نے باتیں کی ہیں، مختلف ذکر بھی ہوا ہے. اب اتفاق سے ہماری مرشد ہے قرۃ الحیدر، اس کا ذکر بھی ہوا ہے. ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ آگ کا دریا اس نے یہیں تحریر کیا ماری پور کے علاقے میں، اور یہ ایک اردو کیا میں سب کانٹیننٹ کا ایک بہترین ناول ہے. اس پر جس پہ بھی ہمیں فخر ہے کہ قرۃ الحیدر کا یہ ناول سندھ میں تحریر کیا، کراچی میں تحریر کیا گیا. فیض احمد فیض صاحب جب حیدرآباد سینٹرل جیل میں تھے تو زندہ نامہ ان کا جو شاعری کا کتاب ہے وہ بھی حیدرآباد جیل میں تحریر ہوئی تھی. اور میگزین کا اگر ذکر کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کو ضرور یاد کرنا چاہیے تھا کہ جو کراچی سے جنہوں نے میگزینس نکالی، جیسے نئی زندگی سندھی رسالہ مولانا عبید اللہ سندھی صاحب نکالتے تھے، اس نے سندھی لٹریچر کے لیے بہت بڑا کام کیا. ایک بہت بڑے آرٹسٹ تھے آذر، کیونکہ ہم نے جس میگزین سے ہماری ایک نشو و نما ہوئی، آذر زوبی کی ایک کتاب رسالہ تھا شعور. ایسا خوبصورت میگزین میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. کراچی سے ایک اور بھی خوبصورت میگزین نکلتی تھی، افکار، اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا. صاحب اختر صاحب اس کو نکالتے تھے. نیا دور بہت ایک خوبصورت میگزین تھی، جمیل جالبی صاحب نے اس کو اجرا کیا تھا. حیدرآباد سے ابھی ذکر ہوا نئی قدروں کا. تو یہ میگزینس وہ تھی جنہوں نے اچھا اس کے علاوہ مہران سمائی 1955 میں ابراہیم جویو نے اس کا اجرا کیا. اس پر میں بات کرتا ہوں سندھی لٹریچر کے حوالے سے. تو یہ وہ میگزینس تھی جس نے پاکستان بننے کے بعد اردو سندھی لٹریچر کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا. اس وقت یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں کوئی بھی میگزین نہیں ہے. اب اگر سرکاری اداروں کا نام بات کروں گا، کیونکہ آج کل دونوں نے میرے اوپر کنشکوف لگا رکھی ہے کہ آپ ہمارا نام نہیں لیں. کروڑوں روپے کا بجٹ ان کو ملتا ہے، اگر نہ وہ کوئی اردو اور سندھی میں ایک میگزینس نکال لیں تو کم سے کم دونوں لٹریچر کی ترقی ہو سکتی ہے. اردو اکیڈمی، اس کو مجھے پتہ ہے کتنے پیسے ملتے ہیں، اور دوسرے ادارے ہیں،
لیکن میگزین کوئی نکالنے کے تیار نہیں ہے. بھائی جب میگزین نہیں نکلے گی تو لٹریچر کہاں شائع ہوگا؟ پھر ہمیں مجبوراً اسلام آباد بھیجنا پڑتا ہے، اور وہاں بھی کافی لوگ بھیجتے ہیں. ڈاکٹر نجیبہ صاحب آپ عرض کریں گے کہ بھائی کوئی میگزین، کوئی ہمارا مواد شائع کیا جائے. تو یہ ایک ایسے موضوع ہیں جس پر جتنی بھی بات کی جائے، کم سے کم ان کو جو اتنے گرانٹ ملتی ہے اور کچھ نہیں کام کریں. بھائی آپ اپنے سمے ملازم رکھتے ہیں، لیکن ایک میگزین کا تو سمائی ہو، ایک میگزین تو نکالیں. پاکستان بننے کے بعد سندھی ادب کی اب ہم بات کرتے ہیں تو میں ایک بات بتا دوں آپ کو. پاکستان سے پہلے کراچی میں فقط سندھی لٹریچر شائع ہوتا تھا، نہ کوئی بلوچی نہ کوئی پشتو. یہ ایک بالکل ایک خیالی باتیں ہیں جو پاکستان کی بات کی جاتی ہیں. 1908 سے 125 سال پہلے کراچی میں ایک ماڈرن پریس قائم ہوئی ہے، جس میں پہلے شاہ لطیف کا رسالہ شائع ہوا ہے. اور اس کے بعد لائتعداد یہاں بہت اخباریں نکلتی تھی. میں بتاؤں کہ اس وقت بھی سب کانٹیننٹ کی زبان، یہ خاص طرح پاکستان کی سندھی زبان ہے. میں اردو تو بات نہیں کرتا ہوں، سندھی زبان ہے جس میں 1852 سے لے کر آج تک ہزاروں کتابیں شائع کی گئی ہیں، اور سویں اخبارات نکلتے، اس وقت بھی اخبار نکلتے ہیں. دنیا کا مختلف لٹریچر سندھی میں ترجمہ ہوا ہے. اب میں پھر بھی پاکستان کے بعد کی بات کروں گا کہ جب یہاں سے لوگ چلے گئے، کیونکہ اب پاکستان کے پہلے کی تو بات نہیں کرتا ہوں، لیکن پاکستان بننے کے بعد ایک میدان خالی ہو گیا. ہمارے سب سے بڑے رائٹر یہاں سے چلے گئے بھارت. اس کے بعد ایک خال پیدا ہو گیا تھا. لیکن محمد ابراہیم جویو صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ جب سندھی ادبی بورڈ کو سائیں جی ایم صاحب نے ان کو سیکرٹری مقرر کروایا تو انہوں نے سمائی مہران میگزین نکالی، اور اسی میگزین سے جدید سندھی لٹریچر کا اجرا ہوا. شیخ ایاز، غلام ربانی آگرو، جمال لبڑو، انکاف شیخ صاحب اور کافی بڑے ادیب، مولانا غلام احمد گرامی. تو یہی دور تھا ہمارے سندھی لٹریچر کے ترقی کا، جس میں سے کتابیں شائع ہوئی. اور سندھی ادبی بورڈ کا ایک بڑا کردار ہے. سندھی ادبی بورڈ 1940 میں جب محترم جی ایم سید وزیر تعلیم تھے، انہوں نے 2 کام کیے. ایک تو کمیٹی بنائی کہ سندھ میں یونیورسٹی ہونی چاہیے، اور یہ سندھی صلاح کار بورڈ بنایا جو سندھی ادبی بورڈ میں تبدیل ہوا. سندھی ادبی بورڈ نے جو کتابیں شائع کی ہیں، جناب جعفر صاحب نے جو ذکر کی، یہ ساری کتابیں فارسی کی، اردو کی، سندھی کی، سندھی ادبی بورڈ نے شائع کی ہیں. اس وقت بھی وہ کام کر رہا ہے. میں نے عرض کیا نا، ابھی میں اداروں کی بات کرتا ہوں تو انہوں نے تو کلنشوں کو بنا کے تانے رکھی ہیں کہ بھائی تم ذکر نہیں کرا. ہمارا گرانٹیں سب کو ملتی ہیں، اداروں کو کام ہونا چاہیے. اب سندھی کہانی کی بات ہو رہی ہے، سندھی شاعری کی بات ہو رہی ہے، تو شیخ ایاز کے بعد سب سے بڑا نام ہے شاہ لطیف. تو خیر وہی ہے. میں کہتا ہوں کہ شاہ لطیف اور موہنجودڑو سندھ میں نہ ہوتا تو ہماری کوئی شناخت ہی نہیں ہوتی. شیخ ایاز نے 27 کتابیں تحریر کی ہیں، 28 کتابیں. وہ متعدد بار جیلوں میں بھی گئے، ورنہ ان کے خلاف ان کے لیے بڑی کنٹریبیوشن تھی. 3 دفعہ وہ جیلوں میں گئے. ان کی شاعری کی اردو میں بھی تراجم ہوئے ہیں اور سندھی میں بھی ہوئے ہیں. سندھی میں سب کتابیں شائع ہوئی ہیں. تو شیخ ایاز کی بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور سندھ میں ترقی پسند فکر کو میں کہتا ہوں کہ میں آج بھی بات کرتا ہوں کہ سندھ ترقی پسند فکر، ترقی پسند کتابیں جو سندھ میں فروخت ہوتی ہیں اور کہیں فروخت نہیں ہوتی ہیں. آج بھی دیکھیں فکشن ہاؤس اور دوسروں کی بک اسٹال حیدرآباد میں ہیں، اور سب سے زیادہ کتابیں خرید کرنے والے یہاں کے سندھ کے نوجوان ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں. تو یہی بات ہے جو انہوں نے ایک بنیاد ڈالی تھی ابراہیم جویو صاحب نے، وہ آج ایک درخت بن گیا ہے. اس وقت بھی سندھ کے نوجوان پروگریسو ہیں اور پروگریسو لٹریچر پڑھتے ہیں.
یہ کریڈٹ ابراہیم جویو کو جاتا ہے، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ مجھے خواہش تھی کہ منور سراج صاحب ہمارے بہت بڑے اچھے ناولسٹ ہیں، کہانی کار ہیں، اگر وہ کچھ یہاں اس پر تفصیل سے بولتے تو ہمارے لیے کافی باتیں، خاص طرح سندھی افسانے کے حوالے سے۔ اب سندھی جدید افسانے کی ہم بات کریں گے تو 1914 میں ہمارے ایک لال چند امرنمل تھے، اس نے ایک کہانی لکھی تھی۔ کیا ہے کہ سندھ میں مزاحمتی جو تحریکیں ہیں وہ شروع سے چلتی آئی ہیں، انگریزوں نے کبھی بھی سندھ پر اعتبار نہیں کیا۔ میں نے یہ ہمیشہ بات کی ہے کہ برٹشرز نے کلکتہ میں بھی یونیورسٹی کی کالج بنائے، پنجاب میں نے پنجاب یونیورسٹی میں یہ بات کی ہے۔ جب میں وفاقی وزیر تعلیم تھا تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس تو پنجاب یونیورسٹی بھی برٹشرز نے بنائی، دیال سنگھ کالج بھی بنائی، گورنمنٹ کالج بھی بنائی۔ بھائی ہمارے پاس سندھ میں انگریزوں نے کوئی بھی یونیورسٹی یا کالج نہیں بنائی۔ سب سے بڑا ادارہ سندھ مدرسہ وہ بھی چندے پہ بنا ہے سندھی مسلمانوں کے نام۔ لیارام ڈی جے کالج کراچی وہ بھی پرائیویٹ چندے پہ بنا ہوا ہے۔ شکارپور کا CSS کالج وہ بھی چندے میں بنا ہوا ہے، پرائیویٹ۔ حیدرآباد کا کالج وہ بھی، اسکولز بڑے بڑے اسکولز وہ بھی۔ اب یہ کیا بات تھی، انگریزوں نے کیوں نہیں سندھ کے لوگوں پر اعتبار کیا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن سندھ کے لوگوں میں ایک جذبہ تھا اور انہوں نے وہ جذبہ قائم کیا۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے ماضی کے یاد کرنے کے علاوہ آج کے دور کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ سر نے جو ابھی یہ بات کی کہ افسانے جو ہیں خوف کی علامت میں یہ ایک نیا موضوع ہے، دہشت گردی ہے۔ ایک آدمی، اب قلندر شہباز کی درگاہ پہ میں نے وہ فوٹیج دیکھی، وہ ایک بہت ڈنڈا مستنڈا آدمی، اینک پہنی ہوئی ہے، وہ سپاہی کو دھوکہ دے کر اندر آ جاتا ہے اور فوراً بم دھماکہ کرتا ہے، 350 لوگ مر گئے۔ یہ ایک ہے کہ اس کو کیا بتایا جاتا ہے۔ میں ایک انٹروگیشن کمیٹی میں بیٹھا تھا جب میں CM ہاؤس میں کام کرتا تھا، تو میں ایک آدمی کا انٹرویو سن رہا تھا، تو اس نے کہا ہم تو جنت میں جائیں گے، اور وہ اتنے فخرے میں اس نے ایک کسی کو شہید کیا تھا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے لوگوں میں، خود سندھ میں بھی مدرسے قائم ہیں، اور ان مدرسوں کو کون پیسہ دیتا ہے؟ قلعے نما مدرسے ہیں، ان کی 60 کروڑ کی گاڑیاں چلتی ہیں۔ یہ ایسے موضوع ہیں کہ جس پہ لکھنا بھی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ رسک بھی ہے، بات کرنا بھی رسک ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کی آج کی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے پاکستان میں پھیل گئی ہیں اور انتہائی خطرناک ہے۔ اس کے لیے جتنا بھی کام کیا جائے حکومتیں بھی کر سکتی ہیں۔ لٹریچر تو بھائی ابھی ہے ہی نہیں، میں نے کہا نا، جب میگزین ہی نہیں ہے تو کہاں شائع ہوگا۔ جو ادارے ہیں ان کو کروڑ روپے فنڈز ملتے ہیں، وہ کھا پی کے ہر سال پر کہتے ہیں ہمیں زیادہ بڑھائے۔ سو ایسی علامت، ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں۔ وہ فیض احمد فیض نے کہا نا، بنے ہیں اہل عوض مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کرے کسے منصفی چاہے آپ کا شکریہ۔